اب میں دعوت خطاب پیش کرنا چاہوں گی ہمدرد یونیورسٹی کی طالبہ عائشہ عظیم کو۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ عائشہ عظیم ایسٹرن میڈیسن سے آپ تمام لوگوں کی مشکور ہوں جو مجھے سننے کے لیے یہاں موجود ہیں، اس سے بڑھ کر میرے اساتذہ کرام اور میڈم سعدیہ رشید کی، جنہوں نے قوم کی ٹھوکر پر پڑے پتھر کو یعنی مجھ ناچیز کو کلام کا موقع دیا، اور اس سب سے بڑھ کر اس رب ذوالجلال کی کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی فلاح بہبود اور پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حکیم محمد سعید کی، جو نہ صرف ایک طبیب تھے بلکہ بہترین معالج، ماہر تعلیم، محقق، مصنف اور بے لوث سماجی کارکن تھے۔ ان کی کل حیات کو میں نے جوڑ توڑ کے کچھ اس طرح لفظوں میں پرویا ہے، آپ کی نظر کرتی ہوں۔ تھا حکمت کا وہ ایک روشن چراغ جس نے ہر دل کو جلا بخشی، تھا حکمت کا وہ ایک روشن چراغ جس نے ہر دل کو جلا بخشی، علم کی راہوں میں جو چلا تو قوم کو منزل کی صدا بخشی، بچھائی تعلیمی راہیں امیدوں کو دی نئی پرواز، بچھائی تعلیمی راہیں امیدوں کو دی نئی پرواز، تھی ایسی شفا ہاتھوں میں درد زمانہ کی دوا بخشی، مدینۃ الحکمہ کی بنیاد ایک خواب کو تعبیر دی اپنی، مدینۃ الحکمہ کی بنیاد ایک خواب کو تعبیر دی اپنی، علم و صحت کی اس بزم میں فکر نو کو ہوا بخشی، نہ تھا حکیم وہ فقط دوا کا ہر علم میں اس کا چرچا تھا، نہ تھا حکیم وہ فقط دوا کا ہر علم میں اس کا چرچا تھا، جو چھیڑ دی بات وفا کی جان بھی راہ وفا بخشی، شہید ہوا وہ حق کی خاطر مگر زندہ ہے آج بھی دلوں میں، شہید ہوا وہ حق کی خاطر مگر زندہ ہے آج بھی دلوں میں، اے حکیم ملت تیری ذات نے قوم کو نئی ضیاء بخشی، اے حکیم ملت تیری ذات نے قوم کو نئی ضیاء بخشی۔ 1993 1993 میں حکیم محمد سعید کو سندھ کے گورنر کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور اس عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں میں آج تک اپنا مینٹور مانتی ہوں۔ 17 اکتوبر 1998 کو حکیم محمد سعید کو کراچی میں ان کے کلینک کے باہر بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا۔ جہاں ان کی قربانیاں اور خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی، وہیں میرا ایک سوال ہے، ایک گلہ ہے کہ میری زمیں کو آخر لہو کی طلب کیوں، کہ میری زمیں کو آخر لہو کی طلب کیوں، جو دیں ہم لہو کا خراج تو پھر دنگ کا فساد کیوں، کہ آخر ہم کب تک اس خون کی بیڑ چڑھتے رہیں گے اور ہمارے حالات ہے کہ سنورتے ہی نہیں۔ حکیم محمد سعید کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کس طرح ایک انسان اپنے علم، خدمت اور تعلیم سے ملک اور قوم کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اختتام پہ میں بس اتنا کہوں گی، تم سمجھتے ہو ہم خاک ہو جائیں گے، تم سمجھتے ہو ہم خاک ہو جائیں گے، کل کسی اور صورت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔